الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ میرے معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں، غیور اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کا عنوان سمندر سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، مگر میں آج بڑی جامعیت اور دلائل سے صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ نمبر دو، ختم نبوت پر دلائل۔ پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا حصہ بتلایا، یعنی تب تک کوئی شخص ایمان والوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا جب تک وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے یمامہ کا میدان سجا کر بتایا عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے۔ الاستیعاب کی روایت کے مطابق حبیب بن زید نے اپنا جسم کٹوا کر بتایا، نبی کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ کان اس کا دعویٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو مسلم خولانی نے آگ میں کود کر بتایا عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے لیکن عقیدے کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ فقہاء کی جماعت فتویٰ دینے میں نہایت اختصار سے کام لیتی ہے۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف اس انداز میں بیان کیا، فرمایا امام صاحب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اس وجہ سے دلیل مانگے، یہ دلیل دے گا تو میں اس کو نبی مان لوں گا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اکابر علماء دیوبند میں سے علامہ انور شاہ کشمیری بیماری اور بڑھاپے کے باوجود ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دارالعلوم دیوبند سے چلے ہیں اور بہاولپور کی عدالت میں گرجتے ہوئے کہا عقیدہ ختم نبوت پر اگر میں بات کرنا شروع کروں، دلائل دینا شروع کروں، تمہارا یہ حال
تنگ پڑ جائے گا، تمہارا یہ حال تنگ پڑ جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے امت کو بتایا ہے عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم عقیدہ ہے۔ بیماری اور بڑھاپا اپنی جگہ پہ، ارے مجاہد ختم نبوت غلام غوث ہزاروی نے اپنے بیٹے کا تڑپتا ہوا لاشا چھوڑ کر قادیانی مناظر کو للکارنے کے لیے میدان میں اتر کر بتایا عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم عقیدہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹے کا جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، ختم نبوت کا دفاع یہ فرض عین ہے۔ نمبر 2، ختم نبوت پر دلیل۔ مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں لکھا، ختم نبوت پر 100 سے زیادہ قرآنی آیات، 210 سے زیادہ پیغمبر کی احادیث اور امت کا اجماع موجود ہے۔ میں کچھ دلائل نہایت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ تعالی جب کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، اس پر کوئی آسمانی کتاب نازل کرتے ہیں، اس پر کوئی شریعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی اور آپ کے نبی کو اس دنیا میں بھیجا، ان پر آسمانی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ان کے بعد نہ کسی شخص پر کوئی آسمانی کتاب آئی ہے، نہ کسی شخص پر کوئی شریعت آئی ہے۔ پتہ یہ چلا حضور آخری نبی ہے۔ قرآن کریم کا 9واں پارہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کی امت پر عذاب برسانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نبی کو دائرہ نبوت سے نکال دیتے ہیں۔ دائرہ نبوت سے نکالنے کے بعد اس امت پر عذاب برسا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور ہمارے نبی، ان کی امت پر آج تک عذاب نہیں آیا۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی اس جہان کے نبی ہیں، آپ اس جہان کے نبی ہیں، آپ اس زمان کے نبی ہیں، آپ لازمہ کے نبی ہیں۔ پتہ یہ چلا آپ آخری نبی ہیں۔ میں 2 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ روایت بخاری کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اور باقی انبیاء کی مثال اس ایک محل جیسی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک محل بنائے، اس میں ایک اینٹ نہ لگائے، لوگ بڑے تعجب سے کہیں اگر اس محل میں ایک اینٹ لگا دی جاتی یہ محل مکمل ہو جاتا۔ اسی طرح نبوت کے محل میں ایک اینٹ باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو بھیجا، نبوت ختم ہو گئی، اسی کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ دوسری روایت سنن ترمذی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ میرے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ میرے بعد نہ کسی رسول کی ضرورت ہے۔ پتہ یہ چلا آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں مدن عالم میرٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں لکھا، فرمایا آپ کا نام محمد اور احمد ختم نبوت کی دلیل ہے، میرے نبی کا وصف رسالت ختم نبوت کی دلیل ہے، نبی کا معراج کے لیے عرش پر جانا ختم نبوت کی دلیل ہے، نبی کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ اول ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے، امت کو فقہاء کا ملنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہم یہ عزم کرتے ہیں ختم نبوت کے لیے ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ختم نبوت کا کوئی سودا نہیں کریں گے۔ ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ اسے نام کرنا ہے، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گی اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنے نبی کے نام کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔